کلام میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو فیر دیا، گہے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ آپ سرکار کی سیرت پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کی زندگی مبارک کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا بھی معجزہ تھا، حضور کا کھانا تناول فرمانا بھی معجزہ تھا، حضور کا کوئی چیز نوش فرمانا بھی معجزہ تھا، میرے آقا کا آرام فرمانا بھی معجزہ تھا، حضور کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات فرمانا بھی معجزات تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کی تمام زندگی کو، میرے آقا کے پورے سراپا کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیگر انبیاء کی سیرت پڑھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، ابراہیم علیہ السلام کو معجزات دیے، نوح علیہ السلام کو معجزات دیے، اسماعیل علیہ السلام کو معجزات دیے، یوسف علیہ السلام کو معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ لیکن کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی نبی کو 5 معجزے، کسی نبی کو 10 معجزے، کسی نبی کو 15 معجزے، کسی نبی کو 20 معجزے۔ یعنی تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کو ہم گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو بے شمار معجزات دیے، بے شمار معجزات دیے۔ اور دیگر انبیاء کے معجزات کو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے تمام معجزات کو آپ جب جمع کریں گے، ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو معجزات دیے گئے وہ سب کے سب معجزات ہمارے آقا کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ سب کے سب معجزات اللہ نے حضور کی ذات گرامی میں جمع فرما دیے۔ اور دیگر نبیوں کا معجزہ، ہر نبی کا معجزہ، سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھیں کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں، معجزہ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے کسی نبی سے کوئی چیز یا کوئی بات، کوئی کام خارق عادت صادر ہو جائے جو عام طور پر انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی اور اسے عقل تسلیم نہ کرے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بات عادت کے خلاف کسی نبی سے ایسی ثابت ہو جائے، ایسا کام صادر ہو جائے جس کو ہماری عقل تسلیم نہ کرے، انسان سے اس کا ہونا ہمیں ممکن نظر نہ آئے، تو ایسا کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسا کام کسی اللہ کے بندے سے، نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے، کسی صحابی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، نبی سے ثابت ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہی چیز کسی ولی سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اور جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے زمانے تک محدود ہوتا تھا۔ ایک نبی کا ایک زمانہ ہوتا تھا، وہ اسی زمانے تک معجزہ محدود ہوتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ فن جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر اس دور میں پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو ان کے تمام جادوؤں کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پوری دنیا سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔
ایک میدان کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، سامنے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ادھر فرعون کے بھیجے ہوئے وہ جادوگر ہیں۔ اب فرعون کے جادوگروں نے بڑی بڑی رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا تھا، ایک لکڑی کا ڈنڈا عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عصا کو زمین پر ڈھالتے ہیں تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں واپس وہ عصا بن جاتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کب تک تھا، کب تک معجزہ تھا؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دور فن طب کا دور تھا، بڑے بڑے حکیم دنیا میں پائے جاتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب پوری دنیا میں، یونان کا دورہ تھا، اور فن یونانی اور فن حکمت بڑی زوروں پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے، ان کے پاس ہر چیز کا علاج تھا، ہر بیماری کا علاج تھا، سوائے 2-3 امراض کے، 2-3 بیماریوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ ایک تو جو مر جاتا تھا اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا، ایک جو نابینا ہوتا تھا اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور ایک جس کے جسم پر کوڑ یعنی برس کی بیماری ہوتی تھی اس کا بھی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بڑے بڑے حکیموں کے اس فن کو توڑنے کے لیے اور اس نسخے کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، ایسا معجزہ کہ جس بیماری کا، جس پریشانی کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھی علاج دے کر بھیجا۔ جو مر جاتا تھا اس کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، لیکن جب مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، آپ اس سے فرماتے قم بإذن اللہ، وہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتا، یعنی مردے کو ٹھوکر لگا دیتے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ زندہ ہو جاتا۔ کسی نابینا کو لایا جاتا، آپ اپنا ہاتھ اس کی آنکھ پر رکھ دیتے، وہ دیکھنے لگ جاتا۔ کسی برس کے بیمار کو لایا جاتا، آپ اپنا نورانی ہاتھ اس کے جسم پر پھیر دیتے، کوڑ کا مرض چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دور کے حساب سے، زمانے کے حساب سے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ اب ہر نبی کا ایک دور ہوتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا، لیکن آخر میں جو نبی تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور کا زمانہ کوئی محدود زمانہ نہیں ہے، حضور کا دور ایک مختصر دور نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ سے لے کر قیامت تک آنے والا دور حضور کا زمانہ ہے۔ قیامت تک آنے والا زمانہ حضور کا زمانہ ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، تو اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی ایسے عطا فرمائے جو قیامت تک جاری رہیں گے، جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضور کا زمانہ قیامت تک زمانہ، تو حضور کے معجزات بھی قیامت تک باقی رہنے والے۔ یوں تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن 2 ایسے معجزات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیامت تک تمام لوگوں کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیامت تک لوگ کتنی ترقی کر لیں، چاہے وہ کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن حضور کے ان 2 معجزات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی، شب معراج اپنے پاس بلایا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ دونوں معجزے قیامت تک کیسے باقی رہیں گے، تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتا دوں۔ معجزہ قرآن کہ جب عرب کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے اپنی عربی دانی پر بڑا فخر کرتے تھے، بڑا ناز ان کو تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ کہتے تھے ہم عربی ہیں، ساری دنیا کے لوگ اجمی ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی زبان صرف ہمارے پاس ہے، دنیا کے پاس زبان نہیں ہے۔ اپنی عربی زبان پر، عربی لینگویج پر ان کو ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے اس فخر کو توڑنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کو سنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ جو لوگ مکہ شریف میں آتے تھے، سفر کے لیے آتے تھے، تجارت کے لیے آتے تھے یا حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو مکہ کے مشرکین پوری کوشش کرتے تھے کہ چاہے وہ مسافر کہیں بھی جائے وہ محمد کی بات نہ سننے پائے، محمد کی بات نہ سننے پائے، اور محمد پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی آیت نہ سننے پائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور اس کے اندر ایسی خوبی موجود ہے کہ جو اس کو ایک مرتبہ سن لیتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے قرآن کو سنا وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے سرداران قریش کا یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو حضور کے پاس جانے سے روکتے تھے تاکہ یہ حضور کا قرآن نہ سننے پائیں اور یہ مسلمان ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن لوگ جتنا ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اسی قدر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کو سنتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے، قرآن کو سنتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو اب وہی لوگ جن کو اپنی لینگویج پر ناز تھا، جن کو اپنی زبان پر فخر تھا، وہی لوگ اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، خاموش ہو گئے، خاموش، بے بس ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس عربی زبان ہے لیکن محمد کے پاس جو قرآن کی آیتیں ہیں ایسی عربی تو کسی کے پاس نہیں ہے، جو قرآن کے اندر عربی ہے ایسی عربی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ میرے امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، آپ کے سامنے دبے لچے جھکے ہوئے عرب کے بڑے بڑے فصحا، فصحا فصیح کی جمع ہے، فصیح یعنی جو اچھی عربی بولتا ہے، فصیح و بلیغ عربی بولتا ہے اس کو فصیح کہا جاتا ہے، اور ان کی جمع فصحا ہے، یعنی عرب کے بڑے بڑے فصحا حضور کے سامنے جھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ پہلے تو بڑا ناز کرتے تھے، بڑا گھمنڈ کرتے تھے، بڑا تکبر کرتے تھے، ہم عربی ہیں، پوری دنیا کے لوگ اجمی ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، سب گونگے ہیں، ہماری طرح کوئی بول نہیں سکتا۔ لیکن جب قرآن کو سنا تو کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں صرف منہ میں زبان نہیں بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے جسم میں جان نہیں، یعنی مردہ جسم کی طرح ہو گئے تھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس قرآن نے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے قرآن کا جواب لانے کی کوشش کی تھی، آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتا، قرآن کی طرح کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے قرآن کو جھٹلانے والوں، اے قرآن کا جواب تیار کرنے کی کوشش کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو ایک سورت ہی لا کر دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن کی طرح ایک چھوٹی سی سورت ہی لا کر دکھلا دو، ایک آیت ہی لا کر دکھلا دو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کوشش بھی کی، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے فصحا کو بلایا، بڑے بڑے شعراء کو بلایا، بڑے بڑے ادیبوں کو بلایا، اور کئی مہینوں تک انہوں نے محنت کی، مشقت کی، کوششیں کی کہ قرآن کی طرح جواب لا کر ہم محمد کو جواب دے دیں، لیکن وہ اپنی کوششوں کے اندر ناکام ہو گئے۔
قرآن کی طرح ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، قرآن کی طرح کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی مخلوق کا کلام ہو تو بنا سکتا ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح کسی کلام کو بنانا ممکن ہی نہیں ہے، امپوسیبل ہے، ناممکن بات ہے، محال چیز ہے کہ قرآن کی طرح کوئی لا کر دکھلا دے۔ اور پھر یہ چیلنج صرف حضور کے زمانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ آج تک قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے قرآن کا۔ اگر اس وقت نہیں لا سکتے تو آج بھی لا سکتے ہو، آج بھی اگر تم سچے ہو تو لا سکتے ہو۔ قیامت تک تمہارے اندر دم ہے، ہمت ہے، تو قرآن کی طرح ایک سورت بنا کر دکھلا دو۔ اور جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو چاہے وہ کل کے مشرکین ہوں یا آج کے مشرکین ہوں یا آنے والے مشرکین ہوں، ان کے پاس جب علمی جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جیسے ابھی سوڈان کے اندر حرکتیں کی، سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا۔ یہ قرآن پاک کو جلانا یہ اس کا جواب نہیں ہوا، یہ تو تم گستاخی کر رہے ہو، قرآن کی توہین کر رہے ہو اور اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہو۔ تم اگر سچے ہو تو قرآن کی طرح قرآن کا جواب لا کر دکھاؤ۔ قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ قرآن کو جلا کر یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ جانتے نہیں کہ ختم تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کو مخلوق نے بنایا ہو۔ ارے اس کو تو خالق نے بنایا ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کو مٹانا تو دور کی بات، آج تک 1400 سال سے زیادہ قرآن کو نازل ہوئے زمانہ گزر گیا، لیکن کسی نے اس کے زبر زیر کو بھی نہیں ہلایا ہے، قرآن کے زبر زیر کو بھی نہیں ہلایا، ایک نقطے کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر دوسرا عظیم معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، جو رجب کے مہینے میں 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ یہ معجزے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی، تمنا ظاہر کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جواب آیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا، اسی کا نام معجزہ معراج ہے، اسی کا نام معجزہ معراج ہے۔ اور یہ سب ایک لمحے کے اندر ہوا، ایک لمحے کے اندر، کہ رات کے ایک حصے میں اللہ نے اپنے نبی کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ معظمہ سے مسجد حرام میں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، مسجد اقصی میں جا کر حضور نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور وہاں سے آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یوں 7 آسمان کی سیر کرائی، تمام نبیوں سے ملاقاتیں کی، اس کے بعد عرش اعظم پر بلایا، جنت و دوزخ کی سیر کرائی اور ساری کائنات کی سیر کرائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے بعد عرش اعظم پر، عرش اعظم کے بعد لامکاں پر بلایا، اور لامکاں پر بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ آج سائنس اگرچہ ترقی کرتی ہے، ہم اس کی ترقی پر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس معجزے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بھی، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنا تھا کہ لوگ چاند پر جانے کی باتیں کریں گے، چاند پر جائیں گے اور سورج پر جانے کی باتیں کریں گے، ستاروں پر کمندیں ڈھالنے کی باتیں کریں گے، اپنی ترقی کا بول بالا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ چاہے قیامت تک آنے والے سائنسداں الٹی چھلانگ بھی لگا لیں تو ان کا تصور اور خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے نبی کے قدم پہنچ گئے ہیں۔
جہاں میرے نبی کے قدم پہنچ گئے وہاں کسی سائنسداں کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ لوگ تو چاند تک گئے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چاند سے بھی بہت اوپر گئے ہیں, بہت اوپر گئے ہیں. سدرا کے مکی سے پوچھو کہ جبرائیل امین سے پوچھو جو سید الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی آقا بنایا, فرشتوں کا بھی سردار بنایا, ان سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں نے مشرق بھی دیکھا, مغرب بھی دیکھا, ساری کائنات کو دیکھا, لیکن حضور کے جیسا کسی کو نہ دیکھا, حضور کے جیسا کسی کو نہ دیکھا. اللہ نے اپنے نبی کو بے مثال بنایا ہے, اللہ نے اپنے نبی کو بے نظیر بنایا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, کئی معجزات ہیں. آپ حضور کی سیرت پڑھیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. چاند کہ جس پر جا کر لوگ فخر محسوس کریں گے, لوگ ناز کریں گے, اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھیں گے. وہ چاند کیا ہے؟ وہ میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہونے والا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کھلونا بنتا ہوا نظر آنے والا ہے. آپ نے درس سیرت میں چند دن پہلے سنا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا زمانہ تھا, حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے تھے, حضور کی انگلی اس طرح اٹھی رہتی تھی, میں دیکھتی تھی جیسے جیسے جھولا ہلتا ہے آسمان پر چمکنے والا چاند بھی اسی طرف ہلتا ہے. حضور کی انگلی ادھر جاتی ہے تو چاند بھی ادھر جا رہا ہے, حضور کی مبارک انگلی ادھر آ رہی ہے تو چاند بھی ادھر آ رہا ہے. یعنی بچپن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاند کا کھلونا عطا فرمایا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور نور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا ہے. اور یہی مکہ شریف میں کعبہ معظمہ کے بالکل سامنے جبل ابو قبیس ہے. آج تو وہاں پر شہزادوں کے محل بنے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے اور بڑا ہی مبارک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, لیکن آج اس کو توڑ کر وہاں پر محل بنا دیا گیا, وہاں پر بلڈنگ بنا دی گئی. اسی جبل ابی قبیس پر حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا, اور یہ مبارک پہاڑ ہے جس پر تشریف فرما ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ محمد تو جادوگر ہیں, معاذ اللہ, وہ جادو کرتے ہیں. جس طرح ایک عام جادوگر جادو سے اپنے کرتب دکھاتا ہے, اسی طرح وہ جادوگر ہیں. تو ان لوگوں کے دماغ کے اندر ایک بات یہ آئی کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو صرف زمین میں چلتا ہے, آسمان میں اس کا جادو نہیں چل سکتا. تو انہوں نے کہا چیک کر لیتے محمد کا یہ جادو ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو انہوں نے کہا زمین کی کسی چیز کا معجزہ نہیں مانگیں گے بلکہ ہم آسمان کی چیز کے بارے میں کہیں گے. اگر محمد جادوگر ہیں تو آسمان پر ان کا جادو چلنے والا نہیں ہے, اور اگر آسمان پر ان کا کام چل گیا, ان کی بات چل گئی, تو سمجھ لو کہ محمد جادوگر نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو آسمان پر چمکتے ہوئے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا, ایک چاند کا ٹکڑا ادھر گرا, ایک پہاڑ کے اس طرف گرا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر حضور کی حکومت آسمان پر چمکنے والے چاند پر بھی چلتی ہے تو یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس معجزے کو دیکھ کر بہت لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. چاند شق ہو, سورج الٹے,
پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اچاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات میں بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، اس کی بھی میں تشریح کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹنے کا مطلب گیا تھا، چلا گیا تھا، لیکن واپس الٹے پاؤں واپس آیا۔ خیبر کی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے تو خیبر کے پاس ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام صحبہ۔ مقام صحبہ پر عصر کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا کے مبارک زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور سو گئے، حضور نے نماز ادا فرما لی، لیکن مولا علی نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آنکھ لگ گئی اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے۔ مولا علی کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اگر حضور کو جگائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، حضور کی نیند خراب ہوگی اور یہ ادب کے خلاف ہے، اور اگر حضور کو نہ جگائیں تو نماز قضا ہو رہی ہے۔ اب یہاں عشق کا امتحان دے کے مولا علی کے عشق نے جواب دیا، اے علی اگر نماز قضا ہو جائے تو واپس اس کو دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی قضا ہے، لیکن اگر محبت رسول قضا ہو گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کو واپس کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو مولا علی نے عشق کی بات مان لی اور حضور کو نہیں جگایا۔ سورج ڈوب گیا لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی خشیت تھی، رونے لگ گئے اللہ کے خوف سے کہ ایک نماز قضا ہو گئی، کل قیامت میں اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ یہ خوف خدا دیکھیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے، ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، پھر بھی چلتے پھرتے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں بھی ان واقعات سے، سیرت کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ایک نماز قضا ہو بھی جائے تو ہمارے ندامت کی آنسو بہہ جانے چاہیے، نادم ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، حضور نے دیکھا علی رو رہے ہیں، پوچھا کیا سبب ہے، وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے عرض کیا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے، میں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے علی مجھے جگا دینا تھا، مجھے کیوں نہیں جگایا؟ چلو مجھے نہیں جگایا تو اب مغرب کے بعد اس کی قضا ادا کر لینا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا اختیار دکھایا کہ میں محتاج نہیں ہوں، مجھے اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، میری حکومت جس طرح زمین پر چلتی ہے آسمان کے سورج پر بھی چل سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا، سورج جو ڈوب گیا تھا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا تھا، حضور کے اشارے سے واپس پلٹ آیا، واپس عصر کا وقت آ گیا، واپس عصر کا وقت آ گیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور یعنی خورشید، خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، خور یعنی خورشید یعنی سورج، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، جو دن چلا گیا تھا اس کو واپس عصر کا وقت کر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک کلام کے اندر ایک کلام کے ایک شعر کے اندر دو معجزے کو یوں سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اندھے نجدی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اچاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب وہ نجدی اندھا ہے تو پھر دیکھے گا کیسے؟ اندھے نجدی دیکھ لے، جب اندھا تو
دیکھے گا کیسے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے اندھا کیوں کہا اور اندھے کے بعد دیکھنا کیوں کہا؟ تو اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی خصوصیت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اندھے ہیں، یعنی آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ کیا ہے؟ دل کے اندھے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، اگرچہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی ہے، ان کی آنکھوں کی نظر بھی تیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اور قرآن پاک نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ حق سن نہیں سکتے، اب یہ حق دیکھ نہیں سکتے، ان کا دل حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، یعنی اے نجدی تیری آنکھیں اگرچہ سلامت ہیں لیکن تیرا دل اندھا ہو گیا ہے، جو تجھے حضور کا معجزہ نظر نہیں آ رہا، جو حضور کا کمال نظر نہیں آ رہا، میرے آقا کا اختیار نظر نہیں آ رہا، میرے آقا کے علم غیب نظر نہیں آ رہے، میرے آقا کا حاضر ناظر ہونا نظر نہیں آ رہا، میرے آقا کی شفاعت نظر نہیں آ رہی، میرے آقا کا زندہ ہونا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ کیسے کیسے معجزات سے، کیسے کیسی خوبیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا، اور وہ تمام خوبیاں جو الگ الگ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان سب کو جمع کر کے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ادا فرما دی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ کبھی پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں سے باتیں کر لیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مردے کو زندہ کرنا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو زندہ کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ان لوگوں سے باتیں کرتے تھے جن کے اندر زبان تھی، جن کے اندر جان تھی، لیکن حضور نے تو ایسی چیز سے کلام فرمایا جس کے اندر زبان ہی نہیں ہے، جس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ پتھر کے اندر کبھی جان نہیں آ سکتی، لیکن پتھر نے بھی حضور پر کلمہ پڑھا ہے۔ ایک پہاڑ کی چٹان پر کبھی جان اور زبان نہیں آ سکتی، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، مجھے درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی دیکھو پہاڑ پر ایک چٹان نظر آ رہی ہے، اس چٹان پر ایک پتھر ہے جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو کبھی پتھر درود پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کی مٹی میں کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ پودے حضور سے باتیں کر رہے ہیں، جانور حضور سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام معجزات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ معجزات تو بہت ہیں، اب کس کس کو بیان کیا جائے اور کس کس کو چھوڑا جائے۔ اب صرف آپ حضور کے معجزات سے یہ عقیدہ حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، اور ان معجزات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے، حضور کی شان ثابت ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت اور حضور کی بلندی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اور نبیوں کو بہت عظمت عطا فرمائی، لیکن جیسی عظمت اپنے نبی کو عطا فرمائی ایسی عظمت کسی کو نہ دی، جیسی شان حضور کو عطا فرمائی گئی ایسی شان کسی اور نبی کو نہ ملی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، حضور کے کمالات کے بارے میں، حضور کی خوبیوں کے بارے میں آج آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں
عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انہی عقائد پر اللہ تعالی موت عطا فرمائے، اور انہی عقائد حقہ پر اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب